حکومت اور عدلیہ کے درمیان معاملات کس حد تک خراب ہو چکے ہیں اور مزید اس میں کیا بہتری آنے والی ہے اور کس حد تک مزید خراب ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کمیشن کو جس طرح جو ہے وہ حکم امتناع کے ذریعے کام کرنے سے روک دیا گیا ہے، اس پر جو ہے وہ میں خود نہیں بلکہ میں کچھ اہم شخصیات سے رابطہ کر کے آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کی پوزیشن ہے اندرونی طور پر وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین اور بھی خبریں ہوں گی جو ہم ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، فرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، حکومت اور عدلیہ کے درمیان اس وقت معاملات انتہائی شدت اختیار کر چکے ہیں، یعنی جو بگاڑ ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ حکومت نے مجبور ہو کر انتہائی سخت قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس فیصلے پر عمل درآمد کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ تو میں نہیں جانتا، کیونکہ اس حوالے سے ابھی انیشل جو معاملات ہیں ان پر کام شروع کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اپنا وزیر قانون اور انصاف اعظم نذیر تارڑ صاحب اور معاون خصوصی برائے قانون اور انصاف قادر صاحب، میرے خیال میں ان کا نام قادر صاحب ہے، قادر منصور، اس طرح نام ہے کوئی، میرے ذہن پہ پراپر اس وقت نہیں آ رہا، تو انہوں نے کام شروع کر دیا ہے اور فائلوں پر کام کیا جا رہا ہے اور تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اور تمام امور زیر بحث لائے جا رہے ہیں کہ کس طرح اس چیز کو ان کو روکا جا سکتا ہے اور کس طرح چیف جسٹس کو گھر بھیجا جا سکتا ہے اور کس طرح جو ان کی 8 رکنی جو ایک ٹولہ ہے جو میرے خیال میں اب 7 رکنی تک بچ گیا ہے، تو ان کو یا تو پھر اندرونی طور پر توڑا جائے یا پھر ان کے ساتھ خاص طور پر جو 3 ججز اور ہیں جسٹس بندیال کے، ان کو کم سے کم یہاں سے فارغ کیا جائے۔ تو یہ کیسے کیا جائے گا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پیر تک آپ پوزیشن میرے خیال میں کلیئر ہو کے اور ایک واضح تصویر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بدترین انتشار والی صورتحال ہے، ججز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں، تعلقات جو کل تک دوستیوں میں تھے اب وہ شدید ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف پارلیمنٹ کا اجلاس بھی شاید ہو سکتا ہے کہ پیر کو بلا لیا جائے اور اس پارلیمنٹ کے اجلاس میں اہم ترین چیزیں پیش کی جائیں جو عدلیہ کے حوالے سے ہوں گی، اور یہ بھی ایک امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اٹارنی جنرل کو یا تو تبدیل کر دیا جائے گا یا پھر اس کا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ تھوڑا سا اپڈیٹ کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اٹارنی جنرل دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ایک ڈبل ایجنٹ ہوتے ہیں نا، بالکل اٹارنی جنرل دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ بھی اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے حکومت نے ممکن ہے کہ پیر نہیں تو منگل کے روز، میرا جہاں تک ذاتی تجربہ ابھی تک تو کوئی حتمی چیز سامنے نہیں آئی، تاہم اجلاس پیر یا منگل کو طلب کیا جائے گا اور اس میں پھر معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی، اور اس کے علاوہ عدالت میں کیا چل رہا ہے اور معاملات کہاں تک پہنچ گئے ہیں اور حکومت کا کیا بیہیویئر ہے اور حکومت کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ رابطہ کرنے پر اس پارٹی کے سینئر رہنما اور جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشیر برائے کشمیر امور قمر زمان کائرہ صاحب سے، تو انہوں نے کیا کہا، ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ دیکھیے نا، آپ نے جو نقشہ بیان کیا ہے درست کیا ہے، اس کے تحت دیکھیے ذرا، پارلیمان ایک فیصلہ کرتی ہے اور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اس کو مسترد کر دیتے ہیں، وہ ایک قانون سازی کرتی ہے، چیف جسٹس صاحب اس کو سٹے کر دیتے ہیں، حکومت ایک کمیشن بناتی ہے، چیف جسٹس صاحب اس کو سٹے کرنے کی بات کر دیتے ہیں۔ اب اس کا کیا علاج ہوگا، اس سے کوئی بہتری آنے کا امکان تو نہیں ہوگا۔ ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ وہ معاملات جس میں چیف جسٹس صاحب ذاتی طور پہ ملوث ہوں یا ان کا کوئی کسی طرح تعلق بنتا ہو، ان معاملات میں ان کو نہیں جانا چاہیے، اور ہماری حتی الامکان کوشش تھی اور ہے کہ ان معاملات کو ٹھیک کرنے کا کوئی راستہ پیدا ہونا چاہیے، اور اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔
तो उसका बेसिकली तो यही मुमकिन है कि एक फुल कोर्ट बन जाती और उस फुल कोर्ट में बैठ के ये सारे मामला को देख लेती, ताकि सबके लिए एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन बन जाता। और जो एक फ्री कैन का मौका बन गया है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान का, ये फ्री कैन वाला तासर खत्म हो जाता। सही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली जो कमीशन बना है और उस कमीशन की प्रोसीडिंग को स्टे किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बड़ा हैरान कुन बात है, क्योंकि जो कमीशन बनाना है ये सरीहन हुकूमत का इख्तियार है, एग्जेक्टिव का इख्तियार है, और कानून उसका जो कानून मौजूद है जो कमीशन एक्ट है उसके तहत हुकूमत किसी एक या एक से जायद हाजिर सर्विस या साबिक जज साहिबान को कमीशन के लिए गुजारिश कर सकती है, कह सकती है, सजेस्ट कर सकती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से राय लेना या उनसे कॉन्सेंट लेना जरूरी नहीं होता। अगर माजी में किसी मामले में उनको कहा गया या उनसे राय ली गई, ठीक हो गया, लेकिन ये कोई कानून तो नहीं है। अब उसको कानून के तौर पर लेना, उसकी इंटरप्रिटेशन अपनी ही मर्जी से करना, ये चीज को देखना चाहिए। इससे सनात होंगे, इससे तनाव जो है ये किसी सूरत पाकिस्तान के हक में नहीं। क्या वो शेर है कि हैरान हूँ दिल को रहूं के पीटूं जिगर को मैं। नाज़रीन, कमर ज़मान कायरा साहब की बातों से अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हुकूमत अब बेजार आ चुकी है, हुकूमत तंग आ चुकी है, थक चुकी है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मौजूदा जो हालात हैं उनका जो तज्जिया है या जो उन्होंने अपना सोहेल सांगी साहब, ये एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान का इनका शुमार पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ियों में होता है और एक अरसे तक इन्होंने BBC में भी काम किया है और इन्होंने सिंधी ज़बान के कुछ इदारे ऐसे खड़े किए हैं कि जहां आज भी सैकड़ों लोग जो है वो उनके रिज़्क़ के हसूल का ज़रिया बने हुए हैं। तो जब हमने उनसे सारी सूरत हाल दरियाफ्त की तो उन्होंने इस तमाम सूरत हाल को कुछ इस तरह उसकी इंटरप्रिटेशन की। देखें, इसमें सूरत हाल ये लग रही है कि जो भी हमारे बड़े बड़े इदारे हैं उनके दरमियान एक तसादुम की सूरत हाल है, और ये हम जुडिशरी में भी हमें नज़र आता है और जगहों पर भी किसी न किसी शक्ल में नज़र आ रहा है। लेकिन जुडिशरी में इसका होना बहुत ही एक दिलचस्प चीज़ इस वजह से भी है कि जुडिशरी के खिलाफ पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी भी कर चुकी है उस हवाले से, और उस पर करारदाद भी पास कर चुकी है। उसके बाद जो है ये जो कमीशन बनाया गया ऑडियो लीज के लिए वो भी बना, और उसके लिए जो है वो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि भाई उसको हमने काम करने से रोक दिया है, स्टे दे दिया है। तो एक बार फिर जो है ये तसादुम वो जो जुडिशरी में था वो ज्यादा उभर कर सामने आ गया है और ज्यादा गहरा हो गया है, डीप हो गया है। तो इसके ज़ाहिर है कि लामौला तौर पर बड़े असरात जो हैं मुल्क पर पड़ेंगे। इससे पहले जुडिशरी का जो रोल था जो हमारे इस बहरान के दौरान ख़ास तौर पर सामने आया वो ये था कि हुकूमत और पार्लियामेंट जो भी इक़दाम ले रही थी तो PTI को जुडिशरी की तरफ से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा था। तो वो एक बहुत बड़ा इशू था हुकूमत के लिए, और हुकूमत कोई इस तरह से काम ही नहीं कर रही थी। तो ये एक सूरत हाल थी। तो ये एक कोशिश थी कि किसी तरह से ख़ास तौर पर जो चीफ साहब हैं उनके हवाले से कि किसी तरीके से वो ज़्यादा हुकूमती मामलात को गड़बड़ न करें, तो उस हवाले से हुकूमत की कोशिश थी। उसके लिए कमीशन बना, कमीशन को अब रोक दिया गया काम करने से। लेकिन जस्टिस फायज ईसा का जिस तरह का मौक़िफ़ सामने आया है वो खासा मतलब इम्पोर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि भाई हमें तो कोई अगर कोई ऐसा स्टे ऑर्डर था तो हमें तो कोई ऑर्डर ही नहीं मिला है। यहाँ तक कि वो अटॉर्नी जनरल को कह रहे थे कि भाई वो हमें दिखाओ तो सही। दूसरे जो उनके दूसरी साइड के वकील थे उनसे भी कह रहे थे, और ये भी उन्होंने कहा कि भाई तो आप लोग जो है जा करके मीडिया पर या TV पर तो बात करते हो,
لیکن ادھر آ کر کے کورٹ میں تو اس طرح سے بات نہیں کرتے، ادھر آؤ. تو بہرحال یہ ایک معاملہ خاصا چل رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک جوڈیشری کا ایک مکمل طور پر ایک ایسا ایک اس کی شکل سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے خود جوڈیشری جیسے ادارے کے غیر جانبدار ہونے پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ بھئی جو ایسے لوگوں سے کیا انصاف کی توقع کی جا سکتی ہے، کیا یہ لوگ جو انصاف کرتے رہے. تو یہ جو بات ظاہر ہے کہ چل رہی ہے خاصی. اب دیکھیں اس میں پارلیمنٹ کی خود مختاری کو، پارلیمنٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ آئین کے مطابق سب سے بڑا جو سپریم ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہی ہے. جوڈیشری جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی. ویسے تو پارلیمنٹ بھی اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، لیکن پارلیمنٹ لا میکنگ کر سکتی ہے. پارلیمنٹ جو کہ آئین کے اندر جو ہے وہ ترمیم کر سکتی ہے، تو وہ جوڈیشری سے متعلق اور دوسرے جو بھی ادارے ہیں ان کے متعلق قانون سازی کر سکتی ہے. اس سے اس کو نہیں روکا جا سکتا. وہ ایک جو ہے وہ اس کا بیسک فنکشن ہے. تو اس کو اگر روکا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک خراب صورتحال ہے. ابھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جو راستہ نکالنا پڑے گا. راستہ نکالنے کا مجھے نہیں لگتا کہ بہت ساری چیزیں کوئی اب ہمارے پاس بچی ہیں. حکومت کے پاس ایک ہی اب آپشن ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو کوئی جوڈیشل آرڈر جس کے ذریعے اس کے ذریعے جو ان ججز کو جن کو وہ سمجھتی ہے کہ وہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کی راہ میں رکاوٹ ہیں اس کو ڈی نوٹیفائی کرے. وہ ایک آخری آپشن ہے. اگر اس پر بڑے سوالات ہیں ویسے، لیکن یہ کہ اگر چودھری افتخار صاحب اور دوسرے جج صاحب تب جو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اگر وہ ریسٹور ہو سکتے ہیں تو پھر کوئی ڈی نوٹیفائی بھی تو ہو سکتا ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے، اس کو ایک لمبے عرصے تک نہیں چلایا جا سکتا. ناظرین ضروری نہیں ہے کہ ہر سب کا جو موقف ہو وہ ایک ہی ہو، یعنی ظاہر اختلاف رائے بھی بہت ضروری ہے، اور اختلاف رائے ہو تو بہتر ہوتا ہے. جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے غلط کیا، تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اجلاس بلایا وہ غلط کیا. ممکن ہے کہ یہ ویڈیو جب تک آپ تک پہنچے تو یہ کل ہو چکا ہو. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اجلاس بلایا وہ بھی غلط تھا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ نامور وکیل ہیں اور آئینی امور کے ماہر ہیں شبیر شر صاحب، تو ان سے بھی ہم نے ان کا پوائنٹ آف ویو لیا. انہوں نے کیا کہا ذرا آپ خود سن لیجئے. کل جو پٹیشن تھی وہ اس میں یہ کیا گیا تھا کہ بھئی قاضی فائز عیسیٰ کو روکا جائے کہ اس کو کمیشن کا جو چیئرمین بنایا گیا ہے، کمیشن جو گورنمنٹ نے بنائی ہے وہ اناتھورائز ہے، کیونکہ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان سے رائے نہیں لی گئی ہے، اس سے پرمیشن نہیں لی گئی ہے. جب تک چیف جسٹس اس پہ رائے نہیں دیتا اور اپنے اپروول نہیں دیتا تب تک ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی بھی جج کو گورنمنٹ کوئی بھی اسائنمنٹ نہیں دے سکتی. تو اس طرح سے گورنمنٹ نے خودرو طور پر اپنی کمیشن بنائی تھی، جبکہ سپریم کورٹ جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ماتحت نہیں ہے کہ گورنمنٹ جس جج کو چاہے اور اس کے پر کمیشن بنا دے. وزیر اعظم کو صرف یہ اختیار ہے کہ وہ چیف جسٹس کو لکھے کہ ہم کمیشن بنانا چاہتے ہیں، آپ اتنے ججوں پر مشتمل جو ہے نا وہ کمیشن بنا دیں. تو اس پر جو ہے نا وہ چیف جسٹس ہی آرڈر کر سکتا ہے، وہی لیگلٹی ہوتی ہے. انہوں نے جو کمیشن بنائی تھی وہ ٹوٹلی ایلیگل تھی، اس میں چیف جسٹس سے کوئی رائے یا کوئی اپروول نہیں لی گئی تھی. اسی بنیاد پر کہ کل جو پٹیشن آئی تو سپریم کورٹ نے اس کی پروسیڈنگز جو تھی وہ روک دی. اور آج جو جسٹس نے لیگل طریقہ اختیار کیا ہے. اور سر آج جو پروسیڈنگ ہوئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، اس کے بارے میں وہ بھی ایلیگل ہے، کیونکہ جب اس کے لیے اپروول ہی نہیں ہے، چیف جسٹس نے لیگلی اس کو اپروو ہی نہیں کیا کہ یہ کمیشن ہے، تو یہ گورنمنٹ کی بنائی گئی کمیشن ہے جو کہ اس پر جو کوئی بھی جج جو ہے عمل نہیں کر سکتا ہے چیف جسٹس کے اپروول کے بغیر. ناظرین اس صورتحال کو اگر ہم دیکھیں، ہم قمر زمان قاہرہ صاحب، سہیل سانگھی صاحب، شبیر شر صاحب،
की बातों को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें या उसको थोड़ा सा हम पोस्टमार्टम करने की कोशिश करें तो ये हमें वाज़ेह महसूस होगा कि पार्लियामेंट और अदलिया और मुकन्ना आमने सामने तो आ चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो दरार है वो मज़ीद वसी हो चुकी है और उस दरार के असरात दीगर अदालतों तक भी पहुँच रहे हैं और इसके मातहत अदालतों तक भी पहुँच रहे हैं। और उसके अलावा जो बार है वो भी वाज़ेह तौर पर तकसीम हो चुकी है, बुरी तरह तकसीम हो चुकी है कि इस वक्त कोई कहाँ खड़ा है कोई कहाँ खड़ा है, लेकिन ये तकसीम दर तकसीम जो है ये इदारों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो बेहतर यही है कि इदारा बतौर चीफ जस्टिस जो है वो इनको जस्टिस काजी फायज अपना जस्टिस उमर अता बंदियाल को चाहिए कि वो अपनी इस्लाह कर लें, खुद को अपने डोमेन में ले आएं। और हुकूमत ने तो हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 इम्प्लीमेंट करवाना ही है, आप कुछ भी कर लें। और ये भी तय है कि अगर जो चीज़ें अब आपने की हैं अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको देखने हैं और ये भी तय है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसको मद्देनज़र रख कर मैं ये बात कर रहा हूँ। तो बेहतर यही है कि आप अपनी इस्लाह करके इदारे को ट्रैक पर ले आएँ। इसी में इदारे की भी और आपकी भी बेहतरी है और कम से कम जाते जाते एक अच्छी मिसाल तो कायम कर दें। आप कम से कम उन जजेस में अपना नाम शुमार न करवाएं जिनको लोग बहुत गंदा समझते हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।